یوسف خان ایک اصولی قسم کے انسان تھے. 400 سے زائد ان کی فلمیں ہیں، لیکن یہ اپنی جو فلم ہوتی تھی اس کا یہ اسکرپٹ پڑھتے تھے، اس کی ٹیم دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ فلموں میں کام کرتے تھے. اسی لیے ان کی فلموں کی کامیابی کا تناسب جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ڈائریکٹر کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ یوسف خان صاحب کو کہیں کہ اپنی مونچھیں رکھ لیں، کیونکہ وہ مشہور یہ تھا کہ یوسف خان صاحب کو غصہ آتا تھا تو یوسف خان صاحب جو ہے وہ مونچھ اپنی اتار کر پھینک کے وہ چلے جاتے تھے. تو وہ ہدایتکار یہ کہا کرتا تھا کہ خان صاحب کو آپ کہیں کہ اپنی مونچھ رکھ لیں، تاکہ وہ کم از کم جب ان کو غصہ چڑھے تو کم از کم وہ اپنی مونچھ تو نہ اتار کے اور جائیں تو نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج مرزا عثمان بیگ صاحب کے چینل کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے. آج ہم جس شخصیت پر بات کریں گے وہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک نامور ستارہ ہے، جس نے فن دنیا میں اپنا ایک خاص مقام پیدا کیا. وہ جناب محمد یوسف خان محمد یوسف خان، جو یوسف خان کے نام سے معروف ہوئے اور اردو پنجابی فلموں کے نامور اداکار کے طور پر ہم انہیں جانتے ہیں. یوسف خان متحدہ ہندوستان کے شہر فیروز پور میں 1929 کو پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد جو ہے وہ ان کا خاندان قصور شفٹ ہو جاتا ہے. قصور سے یہ پھر اپنی قسمت آزمانے کے لیے لاہور آتے ہیں، اور لاہور 1954 میں ان کی پہلی فلم پرواز آتی ہے. پرواز کوئی اتنی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتی، اور یہ سلسلہ جو ہے ان کا جاری رہتا ہے. لیکن اصل شہرت ان کو 1965 کی فلم ملنگی سے ملتی. ملنگی کا جو ٹائٹل کردار تھا وہ تو اکمل ادا کر رہے تھے، لیکن یہ یوسف خان کا بھی بڑا اہم کردار تھا، اور یوسف خان ہی جو ہیں وہ فردوس کے ہیرو تھے. اور وہ آپ نے گانا ضرور سنا ہوگا فلم ملنگی کا، ماہی و سانو بھولنا جانو، تو وہ یہ یوسف خان اور فردوس کے اوپر ہی پکچرائز ہوا. تو ملنگی کی شہرت جو ہے وہ انہیں ایک ممتاز اداکار کے طور پر جو ہے وہ سامنے لے کر آتی ہے، اور پھر یہ پنجابی فلموں کی اور اردو فلموں کی ضرورت بن جاتے ہیں. ان کی اردو فلم ایک دل بیتاب، اس کا بھی بڑا مقبول گانا ہوا. سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا، زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کی بغیر. تو وہ فلم جو ہے بھی ان کی بڑی سپر ہٹ ہوئی، اور اس کے بعد آپ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اب ان کی ایک فلم 1973 میں آتی ہے ضدی، اقبال کشمیری کی ڈائریکشن میں. وہ ضدی فلم میں جو ان کا کردار تھا، جو اکھڑ پن جو ان کا تھا، وہ بڑا شاندار تھا. اور وہ ایک ایسا اکھڑ پن آدمی جو کسی کی بات نہیں مانتا، جو اپنی ماں کی بات نہیں مانتا، تو وہ اس میں جو ہے وہ ماں اور بیٹے کا کنفلکٹ بھی بہت ہے. اور اس میں نبیلہ جو ہے وہ بڑا ان کا جاندار کردار تھا، وہی یوسف خان کی ماں بنی ہوتی ہے. تو وہ ایک ایسا انہوں نے اس رول کو پینٹ کیا کہ وہ رول ان کی زندگی کا یادگار ترین رول بن گیا. پھر فلم ساز جو ہے وہ یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ یہ اس کردار میں یوسف خان جو ہے وہ بڑے جچتے ہیں. جو وہ آنکھ کا استعمال کرتے تھے، جو اپنی باڈی کا استعمال کرتے تھے، وہ بڑا جو ہے وہ شاندار ہوتا تھا. پھر اس قسم کے کردار ان کو جو ہے وہ ملنے شروع ہو گئے، اور بے شمار انہوں نے ٹائٹل کردار ادا کیے. ٹیکسی ڈرائیور اقبال کشمیری کی جو فلم تھی وہ بڑی ان کی کامیاب فلم گئی، وہ ٹائٹل کردار جو ہے وہ ان کا تھا. پھر ہمارے حیدر چودھری ہیں، حیدر چودھری نے ان کو وہ جو ایک جنگجو سٹائل ہوتا ہے، جنگجو سٹائل میں انہوں نے وہ لینا شروع کر دیا. وہ ایک فلم آئی تھی حشر نشر،
हशर नशर में इनका जो गेटअप था वो भी बड़ा जो है वो मुनफरद था, लंबे बाल और पैंट शैंट और बेल्ट है गोलियों की और गन है बड़ी हाथ में, तो वो एक बड़ा हैबतनाक किस्म का जो है वो किरदार था, तो वो बड़ा शानदार रहा। फिर इनके एक रहमत अली डायरेक्टर थे, उनकी फिल्म थी ख़तरनाक, वो बड़ी मकबूल हुई इनकी, वो ज़िंदगी की इनकी बड़ी बेहतरीन फिल्म है, प्लेटिनम जुबली उस फिल्म ने किया, और वो एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। बहरहाल वो फिल्म जो है वो कुछ लिहाज से मुतनाज़ा भी रही, लेकिन जो है वो उनकी ज़िंदगी की एक वो अच्छी फिल्मों में उसका शुमार किया जाता है। यूसुफ खान जो थे वो हमारी इंडस्ट्री में जो है वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से इस्टेब्लिश थे। वो पाकिस्तान के साथ जो है वो बड़ी उनकी वालिहाना मोहब्बत थी। नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान के वो मुजाहिद थे, और वो इन दोनों नज़रियात पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और मुझे हाज़रीन आपको पता है कि 80s में हमारे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे मोहम्मद अली, वो इंडिया के एक मनोज कुमार उनकी एक फिल्म में उन्होंने क्लर्क में काम किया, और वो बड़ा मुतनाज़ा किरदार रहा। उसके ऊपर जो है वो बाकायदा एहतजाज यूसुफ खान साहब ने किया। यूसुफ खान साहब ने कहा था कि ये हमें जो है वो इंडिया अदाकारों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करवाते कुछ हैं। उसकी कई मिसालें हैं। नदीम भी वहाँ गए, नदीम को भी जो है वो डिग्रेड किया गया। अनीता अयूब हमारी एक आर्टिस्ट थी, वो वहाँ गई, उनको डिग्रेड किया गया। मीरा के साथ क्या हुआ वो हम सब उससे जो है वो वाकिफ़ है। तो वो यूसुफ खान साहब का मौक़िफ़ ये होता था कि चूँकि ये जो हिंदू हैं ये एक मक्कार कौम है, ये फंसा लेते हैं लेकिन ये जाकर अपना मतलब निकालते हैं, तो इसलिए हमारे आर्टिस्टों को वहाँ जाकर जो है वो काम नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि नन्ना मरूम के मरने के बाद अली एजाज साहब को भी ये ऑफ़र धर्मेंद्र ने की थी कि आप जो है वो इंडिया आ जाएं, लेकिन वो यूसुफ खान ने ही इनको मना किया था कि आप जो हैं वो सैयदजादे हैं और आप जो हैं वो मत जाइएगा वहाँ पर, क्योंकि पहले जो मोहम्मद अली साहब के साथ जो मामला हुआ है वो इस तरह का मामला आपके साथ भी होगा। तो वो इस तरह जो है वो समझाया भी करते थे आर्टिस्टों को कि वो इस तरह आर्टिस्ट जो है वो बात भी आ जाते थे। ये स्टूडियो की सियासत में भी पूरी तरह इन्वॉल्व रहते थे। ये जो माप जो है वो आर्टिस्टों की जो एसोसिएशन थी उसके ये चेयरमैन भी रहे, आगा तालिश भी चेयरमैन रहे, ये भी चेयरमैन रहे, आजकल हमारे अच्छी खान इसके चेयरमैन हैं। तो ये जो स्टूडियो के जो मामलात होते हैं उनको भी ये बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो हैंडल किया करते थे। बल्कि ये स्टूडियो के जितने लोग थे ये डरा करते थे कि कोई फ़ैसला जो है वो कहीं खान साहब के पास ना चला जाए, क्योंकि वो बिल्कुल हकीकत पसंद थे और वो बिल्कुल जो है वो स्पेयर नहीं करते थे। अगर किसी का कोई जो है वो जुर्म किसी से कोई सरदर्द होता था स्टूडियो में, तो वो उसको बिल्कुल जो है वो अवॉइड नहीं किया जाता था। तो यूसुफ खान एक असूली किस्म के इंसान थे। 400 से ज़ायद इनकी फिल्में हैं, लेकिन ये अपनी जो फिल्म होती थी उसका ये स्क्रिप्ट पढ़ते थे, उसकी टीम देखते थे, फिर उसके बाद जो है वो ये फिल्मों में काम करते थे। इसीलिए इनकी फिल्मों की कामयाबी का तनासब जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये जितने भी हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ हुए हैं, फिल्मों की कामयाबी का जो तनासब है वो सबसे ज़्यादा जो है वो यूसुफ खान का है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको एक सेंस थी कि मैं किस किस्म का किरदार अदा कर सकता हूँ और मैं किस तरह जो है वो उसमें आ सकता हूँ। उसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की फिल्म तीरानी है। तीरानी में इन्होंने किरदार अदा करना था मुमताज़ के भाई का, तो ये डट गए थे कि मुमताज़ तो मेरी जो है हीरोइन रही है बहुत सी फिल्मों में, सोनी महिवाल फिल्म है और उसके अलावा बेशुमार फिल्में, 50 के करीब फिल्में
جو یوسف خان اور ممتاز جتنے ہیرو اور ہیروئن کے طور پر آئے تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آرٹسٹ اتنی فلموں میں میرے ساتھ جو ہے وہ ہیروئن کے طور پر آئے اور میری وہ بہن کا کردار ادا کرے. تو الطاف حسین نے یہ کہا کہ پوری فلم میں کوئی ایسا سین نہیں ہوگا جس میں آپ کا اور ممتاز کا ٹاکرا ہو, آمنا سامنا ہو. آپ کا کوئی سین جو ہے وہ آپس میں نہیں ہوگا. اور یہی ہوا کہ وہ الطاف حسین کی مہارت تھی کہ وہ فلم جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک بھی سین میں ممتاز اور یوسف خان اکٹھے نہیں ہیں. وہ ایک گانا ہے تیاں رانیاں, اس میں وہ ضرور کھڑکی میں کھڑے ہیں صرف یوسف خان, اور وہ گانا جو ہے وہ ہو رہا ہے, وہ دور ہی کہیں کھڑے ہیں کھڑکی میں, الگ سے ہی اس کی یعنی ہوئی ہے, یعنی کہ پکچرائزیشن ہوئی ہے. تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا سخت موقف ان کا ہوتا تھا کہ وہ ڈائریکٹر جو ہے مجبور ہو جاتے تھے ان کو منانے میں اور ان کی بات جو ہے وہ ماننے میں. اور ان کے بارے میں بڑی مشہور بات بھی ہے کہ یہ اپنے مزاج کے تھے اور یہ غصے میں بہت جلدی آ جاتے تھے. یہ اکثر فلموں کی شوٹنگ جو ہے وہ چھوڑ کے آ جاتے تھے. ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو فلموں کی شوٹنگ جو ہے وہ چھوڑ کر آ جاتے تھے, فلمیں چھوڑ دیتے تھے. یہ اتنے اپنا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اصول پسند تھے اور اپنے مزاج کے غلام تھے. اور بلکہ یہ یہاں تک اسٹوڈیو میں مشہور تھا کہ کوئی اگر کہتا تھا نا کہ یوسف خان صاحب کو لینا ہے تو وہ ڈائریکٹر کہتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یوسف خان صاحب کو کہیں کہ اپنی مونچھیں رکھ لیں, کیونکہ وہ مشہور یہ تھا کہ یوسف خان صاحب کو غصہ آتا تھا تو یوسف خان صاحب جو ہے مونچھ اپنی اتار کر پھینک کے وہ چلے جاتے تھے. تو وہ ہدایتکار یہ کہا کرتا تھا کہ خان صاحب کو آپ کہیں کہ اپنی مونچھ رکھ لیں تاکہ وہ کم از کم جب ان کو غصہ چڑھے تو کم از کم وہ اپنی مونچھ تو نہ اتار کے وہ جائیں تو نہ. تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رہے اور ان کی بے شمار یادگار فلمیں ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ ملٹی کاسٹ کی فلموں میں بھی کام کیا, یعنی یہ اگر اوپر تھے تو نیچے یہ سلطان راہی اور مشتاق قریشی اس طرح کے بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں وہ ان کے نیچے جو ہیں وہ کام کرتے تھے. تو اس کی کئی مثالیں ہیں, پتر شاہیدہ اس کی مثال ہے, اللہ رکھا اس کی مثال ہے. تو یوسف خان جیسے میں نے کہا کہ اپنے کردار سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے, وہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہتے تھے. اور وہ ایک ہمارے انڈسٹری کا وہ ایک منفرد آرٹسٹ تھا اور ایک منفرد ان کا ایک مقام تھا. وہ ان کی فلموں کی تعداد بھی بہت اچھی ہے اور ان کی کامیاب فلموں کی تعداد بھی بہت اچھی ہے. تو پھر یہ جو فلمی سیاست ہے اس کا بھی میں نے ذکر آپ سے کیا. اور پھر ایک دور آیا کہ جب ان کا پوتا کہا کرتا تھا کہ دادا آپ روز اسٹوڈیو جاتے ہیں تو آپ کی کوئی فلم تو آتی نہیں ہے. تو اس وقت یہ بارش ہو گئے تھے اور وہ ان کے گھر کے قریب ہی ایک مسجد ہے جس کے وہ صدر بھی تھے, 5 وقت کی نماز وہاں پر جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے. تو وہ پھر جب پوتے نے کہا کہ بھی آپ فلموں میں نہیں آتے تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ فلمیں کی جس میں وہ بڈھا گجر بھی وہ فلم جو ہے وہ ان کی بڑی کامیاب ہوئی اور آئندہ کھڑاک ان کی فلم جو ہے وہ کامیاب ہوئی. تو یہ ان کا بڑا طویل کیریئر رہا. 1954 سے لے کر اور 2009 تک یہ انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہے. یہ ایک طویل پیریڈ ہے. اور 20 ستمبر 2009 کو 30واں روزہ تھا, آخری رمضان کا آخری دن تھا جس دن آپ انتقال کر گئے. اور آپ کو جو ہے وہ قصور میں ان کی وصیت کے مطابق جو ہے وہ دفن کیا گیا. ان کی قبر جو ہے وہ قصور میں ہے. اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ یوسف خان اور میڈم نور جہاں ان کا معاشقہ بھی چلا اور ان کے معاملات بھی رہے. اور یوسف خان سے نور جہاں ڈرا بھی کرتی تھی اور نور جہاں
کا وہ بڑا ایک مشہور گانا ہے میرا لونگ گواچا، تو وہ اللہ رکھا فلم میں تھا، مسعود بٹ وہ گوانا چاہتے تھے، تو یوسف خان کو اعتراض بھی، وہ نور جہاں کو اعتراض بھی تھا کہ یہ گانا تو مسرت نذیر گا چکی ہیں، تو میں کسی کا گایا ہوا گانا کس طرح گا سکتی ہوں. تو پھر مسعود بٹ صاحب نے کہا اس کی کمپوزیشن بڑی مختلف ہوگی، وہ بڑے مختلف انداز میں پکچرائز کیا جائے گا. تو وہ اس طرح پھر میڈم جو ہیں وہ مان بھی گئیں. تو اتفاق یہ ہے کہ 20 ستمبر جو ہے وہ برسی ہوتی ہے یوسف خان کی، اور 21 ستمبر جو ہے وہ سالگرہ ہوتی ہے میڈم نور جہاں کی. تو یہ ایک دلچسپ بات ہے جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ یوسف خان صاحب کے درجات کو بلند کرے. وہ دینی، سماجی، سیاسی اور فلمی، یہ چاروں ان کے اندر جو ہے گن تھے، اور یہ چاروں میدان جو ہیں ان کے آپ جو ہیں وہ ایک نمایاں حصہ تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.